بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں نکھر رہا ہوں سنور رہا ہوں میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں نکھر رہا سنور رہا ہوں میں نعت آقا سنا رہا ہوں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے میں نعت آقا سنا سے بھر رہا ہوں نکھر رہا ہوں سنور رہا ہوں میں ذکر آقا میرے نبی پر ایمان درود بھیجو سلام بھیجو میرے نبی پر ایمان والو درود بھیجو سلام بھیجو سنا میں رب کا امر نکھر رہا ہوں سنور رہا ہوں میں ذکر آقا میں نعت احمد کو لکھتے لمحے احد کی سرحد نہیں بھلاتا میں نعت احمد کو لکھتے لمحے احد کی سرحد نہیں بھلاتا کرم ہے رب کا گزر رہا ہوں نکھر رہا ہوں سنور رہا نبی کے دشمن ہے دونوں ارشد نبی کے دشمن ہے دونوں ارشد میں کر تمہیں باخبر رہا ہوں نکھر رہا ہوں سنور رہا ہوں میں ذکر آقا جو کر رہا
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد کی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم قاری محمد امجد سلفی صاحب حفظہ اللہ، تسی جتنے احباب اللہ کی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ تمام کی حاضری قبول فرما لے۔ میرے تو پہلے جماعت کے نوجوان خطبات بڑے سامنے خطابات فرما چکے ہیں، میرے بعد انشاءاللہ مفسر قرآن ترجمان کتاب و سنت محترم شیخ مولانا سیف اللہ قصوری حفظہ اللہ انہوں کا بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا۔ حضرات عزیز وقار، قرآن پاک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس چیز کا بھی تعلق اللہ دے قرآن میں جڑ جائے اللہ انہوں عزت عطا کر دے۔ یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس قوم نے انہوں سینے نہ لایا اللہ نے انہوں بلندی عطا کی، اور جس قوم نے اس قرآن کو دوری اختیار کی تھی اللہ نے انہوں ذلیل و رسوا کر دی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس چیز کا بھی انہوں تعلق جڑتا ہے اللہ انہوں بلندی اور عزت عطا کر دے۔ انسان تے اشرف المخلوقات ہے نا، تسی بازار چل کے آئے ہو، کئی کاغذ سن جڑے تواڈے پیراں تھلے آ رہے سن، کئی کاغذ ندی نالیاں چ ڈگے پے ہون، کئی ہواواں چڑ بھی رہے ہے وہ بھی کاغذ ہی ہے جڑا قرآن پاک کا ورق بنا دیتا جاتا ہے۔ وہ زمین تے گر جائے نا، سادے تو سادہ بندہ انہوں چک کے چوم کے جھاڑ کے بلند جگہ تے رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ کاغذ عام کاغذ نہیں، یہ تعلق اللہ دے قرآن نہ، اللہ کے اس کاغذ نو بھی عزت دیندے نے جدا تعلق قرآن نال ہوئے، حافظ قرآن دا کیڑا اونچا شان ہوئے گا، قاری قرآن دی کتنی عظمت ہوئے گی۔ دنیا چ لکڑیاں کنیاں نے، اے کئی دروازے الماریاں بنان دے کام آئیاں، کئی فرنیچر بنان دے کام آئیاں، کئی جلان دے کام آئیاں۔ وہ لکڑی ہے نا بعض دفعہ جی ریت بنا دیتی جائے، وہ تعلق قرآن نہ کرے، ہر بندہ ہی اس لکڑی کا ادب کرتا ہے، ہر بندہ ان کا احترام کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ عام لکڑی نہیں، یہ تعلق اللہ کے قرآن ہے۔ اللہ کے لکڑ میں بھی عزت دیتے ہیں جو تعلق قرآن نہ ہو۔ کہ جی ساڈا تعلق اللہ کے قرآن نال جڑ جائے تو اللہ سانو کنی عزت عطا کر۔ دنیا چ کپڑے کنے کئی لباس بنان دے کام آئے، کئی پردے بنان دے کام آئے، تے کئی میت دا کفن بنان دے کام آئے۔ وہ بھی کپڑا ہی ہے نا جڑا قرآن پاک کا غلاف بنا دیتا جائے، ہر بندہ ان کی قدر کرتا ہے، ہر بندہ ان قدر کی نگاہ نہ دیتا۔ کیوں؟ یہ عام کپڑا نہیں ہے، یہ تعلق اللہ دے قرآن نہ۔ اللہ کپڑے کو عزت دیتے ہیں جو قرآن نال تعلق جڑ جائے۔ اسی کیوں نہیں اللہ دے قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کر دے؟ کیوں نہیں قرآن پاک دے قریب آندے؟ میرے محترم بھائیوں، اے جتنے مسائل دا، پریشانیاں دا، مصیبتاں دا اور دنیا دے اندر اس وقت جو اسی کفر دے سامنے مجبور ہوئے بیٹھے ہیں، ان ساریاں چیزاں دا سبب ہے کہ اسی اللہ دے دین تو دور ہاں اور اللہ دے قرآن تو دور ہاں۔ اس وجہ کر کے سانو ذلتاں دے سامنے کرنے پیندے نے، معذرت دے نال ساڈا قرآن پاک نال اس طرح کا تعلق بن گیا ہے۔ سانو قرآن ادوں یاد آتا ہے جدوں کسی دلہن دے ساتھ کو گزارنا ہو، کسی پنچایت کے اندر جا کے قسم دینی پی جائے، تعویذ لکھ کے دینا پی جائے، پھر سانو قرآن یاد آ جاتا ہے۔ قرآن نے نا کام واسطے تے نہیں آیا، قرآن تے ساری رشد و ہدایت واسطے ہے، قرآن تے ساری کامیابی اور کامرانی واسطے ہے، قرآن تے سانو صراط مستقیم دسن واسطے ہے، مگر اسی اندر نال تعلق ہی نہیں جوڑیا۔ وہ عید دے دن قریب سن، ایک مہمان گھر اندر آیا، جاندی وار نہ انہیں گھر دے اندر جڑی بچی صرف 5-6 سال دی،
انہوں وہ 500,000 روپیہ عیدی کے طور پہ دیتا بیٹا دوبارہ شاید نہ آ جائے تو میری طرف ایڈوانس عیدی رکھ بچوں کو پتا بڑا شوق ہوتا ہے عیدی کا ہوں بچی نے پیسے پکڑ لے سوچی پہ کہ بھی دن 15-20 دن باقی نہیں تو یہ استعمال ہو جان گے عید والے دن پھر کی کریں گے انہیں کہا بھی گھر کسی جگہ سے چھپا دینی عید والے دن نکال دیں انہیں ویکھے الماری کھولی انہیں قرآن پاک نکالیا 6-7 خلافہ گیا سی انہیں کھولے انہیں قرآن پاک دے درمیان پیسے رکھے انہوں ٹھپ کے دوبارہ رکھے باپ نے منظر ویکھتے باپ کہنا بیٹا یہ نہیں کیتا ہے بابا میں دسنا نہیں سی میرے انکل نے عیدی دیتی تو میں ذرا چھپا کے رکھ رہا باپ کہنا بیٹا تو مینوں دے دے اپنی امی کو پکڑا دے ساڈے کو نہیں بابا مینوں خطرہ سی تو استعمال کر لو گے بیٹا انیاں چیزاں کر دے اندر کچھ بھی ہو چھپا قرآن پاک کچھ کیوں چھپایا ہائے جیڑا جملہ اس بچی نے بولیا نا ساڈے دلیں شاید اتر جائے گا سانوں اہمیت کا پتہ لگ جائے گا بچی کہتی ہے بابا میں بڑا ہی دن دوڑایا میں کتنے پیسے چھپاواں تے بچے رہن گے پھر مینوں خیال آیا کہ ساڈے گھر اندر ایک کتاب ایسی ہے جنوں کدی کسی کھولے ہی نہیں نہ کوئی کھولے گا نہ کوئی پڑھے گا نہ کوئی پیسے چکے گا مینوں محفوظ جگہ مل گئی پیسے چھپان واسطے تسی اندازہ کرو اے ساڈا قرآن پاک دا تعلق آج کوئی ناروے دا ڈنمارک دا کوئی فرانس دا کبینہ کوئی امریکہ دا بغیرت اٹھے اور قرآن پاک کی توہین کرے اسی جلوس بڑے کرنے ہیں ریلیاں بڑیاں کرنے ہیں نعرے بڑے مارنے ہیں تے معذرت نال ایتھے بیٹھے بیٹھے اسی ایتھے بھی چاتی ماریے کہ سال وچ اسی قرآن پاک کی نہیں دفعہ کھولے اسی قرآن پاک تو بہت دور قرآن دے قریب آؤ قرآن پاک نال سچی یاری کرو قرآن پاک نال اپنا تعلق جوڑو آج دی گفتگو دے اندر جو میں معلومات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا میری گفتگو کا عنوان ہے تعلق بالقرآن کے فوائد جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑتا ہے انہوں فائدہ کی ہوئے گا انسان لالچی ہے نا کہنا ہے کہ میں ادو محنت کروں جو بدلے کچھ لبے تو میں تمہیں دسنا ہے جب تسی قرآن پاک نال تعلق جوڑو گے تو تمہیں کی لبے فائدہ کی ہوئے گا آؤ ذرا اللہ کے قرآن پہ غور کرو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم فرمایا جڑا قرآن پاک ہے اے جڑا کلام حمید ہے ایک قوموں رائے ہدایت وال بلاندا ہے صراط مستقیم وال بلاندا ہے اے لوگاں جنت دے رستے وال بلاندا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن پاک مومنین واسطے بشارتاں بیان کرتا ہے قرآن مومنین واسطے خوشخبریاں بیان کرتا ہے الذین یعملون الصالحات اونا مومنہ واسطے نام نہاد مومنہ دی گل نہیں ہو رہی اونا مومنہ واسطے جڑے ایمان لے کے آئے پھر زندگی عمل نل سجا لئی ایمان لے کے آئے پھر اللہ اکبر قرآن پاک دے احکامات دے عمل بھی کیتا ایمان بھی لے کے آئے پھر قرآن پاک دے آیتاں دے عمل پیرا ہو گئے ایمان لے کے آئے قرآن پاک دے حقوق دی پاسداری بھی کی تھی ایمان لے کے آئے اللہ دے رسول دے قائم کردہ اللہ اکبر حدود دی حفاظت بھی کی تھی عمل والی زندگی گزاریے اللہ فرماتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں
واسطے اسی بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے، بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر کے رکھے آئے۔ اللہ اکبر، رات محترم غور کریا جے، توجہ کریا جے، اللہ نے اجر کبیر تیار کیتا ہے انہاں واسطے جڑے لوگ قرآن پاک نال یاری لاندے نے، قرآن پاک نال تعلق جوڑدے نے، قرآن پاک پڑھن پڑھان والے، قرآن پاک دے احکامات تے عمل کرنے والے لوگ نے۔ انہاں واسطے اللہ نے بشارت بیان کیتی ہے، اللہ تعالی نے خوشخبری بیان کیتی ہے۔ انج سمجھو نا اللہ تعالی نے آفر بیان کیتی ہے، جویں کن مختلف کمپنیاں مختلف ادارے آفراں دیندے نے، تسی صاحب ساڈے نال این کرو گے اسی بدلے دے اندر تمہیں اے آفر دینے ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تسی قرآن پاک نال اچھا تعلق جوڑ دے جے، قرآن پاک نال سچی جاری لاندے جے، قرآن پاک پڑھن پڑھان والے بن دے جے، ان لہم اجرا کبیرا، فرمایا اسی پھر بدلے اندر تانوں بڑا بڑا اجر عطا کران گے۔ لاہور والے ہو، رانا ٹاؤن دے رہن والے، گرد و نواح تو آن والے میرے مسلمان بھائیو، جملہ سمجھن والا ہے، غور کرنے والا ہے۔ اے ویکھو نا میں تواڈے سامنے کی آفر بیان کراں تے یقیناً میں اپنی حیثیت کے مطابق گل کراں گا۔ میرے شیخ مولانا سیف اللہ اصولی حافظہ اللہ تواڈے سامنے کی آفر بیان کرن تے انہاں نے اپنے مرتبے دے حساب نال گل کرنی ہے۔ اللہ اکبر، بندہ اپنی اوقات کے مطابق گل کردا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق گل کردا ہے۔ اللہ اکبر، مگر جاندے ہو اے جڑی آفر ہے ان لہم اجرا کبیرا، یہ آفر میں بیان نہیں کی تھی، کسی مفتی تے عالم تے محدث نے بیان نہیں کی تھی، بلکہ یہ آفر خود کائنات کا رب بیان پیا کردا ہے۔ یہ اللہ پتہ ہے کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور غور کرنا، او جڑا مالک ساریاں تو بڑا ہے، او جدوں بڑا اجر عطا کرے گا او کتنا بڑا اجر ہوئے گا۔ یاری جڑے اجر نو اللہ بھی بڑا اجر کہہ رہے ہیں، عظیم ابھی کبیر اجر کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اجر کتنا بڑا ہوئے گا۔ لہذا آپ اپنی حیثیت کی گل کرنے ہاں تے اللہ رب العالمین اپنی شان دے لائق گل کرتے نے، ساڈیاں تے عقلاں ہی ختم ہو جاون، ساڈیاں تے جناب اوتے سوچاں ہی مک جاون۔ جڑا بڑا اجر اللہ تعالی سانوں عطا کرنگے جدوں اسی قرآن پاک نال اچھا تعلق جوڑ لواں گے۔ یا پیر جی قرآن پاک دے قریب آ جاؤ، قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال، اے قرآن دے نال بہاراں بہاراں کلام خدا نو جنہیں سینے لایا، نبی نال اس دیاں ہویاں نظاراں، نبی نال اس دیاں ہویاں نظاراں۔ میں قرآن دے گھر سپاری تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا، جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، کلام خدا نل دلوں پیار پاویں، تیرے اوتے رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اکبر، ذات محترم، قرآن پاک نال تعلق جوڑو گے تے پہلا فائدہ اللہ اجر کبیر دا حقدار بنان گے، اجر عظیم دا حقدار بنان گے۔ اللہ اکبر، ذات محترم غور کریا جے تے دوسرا فائدہ قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا تانوں کی ہوئے گا۔ آج میرے معاشرے دے اندر لوگ شکوا کرتے نظر آندے نے، مولانا ساڈے کول کوٹھی بھی موجود ہے، گڈی بھی موجود ہے، بینک بیلنس بھی موجود ہے، اللہ اکبر ہر نعمت موجود ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کی گل ہے، ساڈی زندگی اندر قرار ہی کوئی نہیں، ساڈی زندگی اندر سکون ہی کوئی نہیں، ٹینشن جہاں نہیں چھڑ دیاں، بڑی پریشانی ہے۔ حضرات
محترم پتہ ہے کی گل ہے اصل کے اندر اسی مائنڈ بنا بیٹھے ہاں اسی ذہن بنا لیا ہے کہ بس دنیا کماؤ دولت کماؤ جتنی دولت زیادہ ہوئے گی اتنا سکون بھی زیادہ ہوئے گا جتنی شہرت زیادہ ہوئے گی اتنا سکون بھی زیادہ ہوئے گا میرے بھائیو اپنا غلط فیصلہ کر بیٹھے ہاں دولت دل سکون نہیں لبیا کردا شہرت دل سکون نہیں لبیا کردا اگر دولت دے اندر سکون ہوتا تے پھر قارون کافر دے خزانے بڑے وسیع سن اللہ اکبر سب تو بہت سکون نو لبنا چاہیے سی مگر سکون لبیا بالکل نہیں لبیا اللہ نے خزانے سمیت زندہ زمین اندر تنسا دیتا سکون دولت دے اندر نہیں اگر انہاں بادشاہیاں دے اندر سکون ہوتا پھر فرعون نو ہوتے دے کے نہیں سی ماریا جانا اگر انہاں جناب شہرتاں دے اندر انہاں جناب صدارتاں دے اندر سکون ہوتا تے نمرود دے سر وچ جدیاں کدی نہیں سی بجڑیاں سکون دولت دے اندر نہیں سکون شہرتاں دے اندر نہیں پھر سکون کس چیز دے اندر ہے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں اہل ایمان سکون حاصل کرتے ہیں اللہ دے ذکر دے نال جدوں سکون دی لوڑ ہوندی ہے وہ اللہ دا ذکر کرتے ہیں رب دا شکر کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار لوگو حقیقی معنی دے اندر دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر دلاں دا قرار ہے ہی اللہ دے ذکر اندر تے جان دیو مسلمان بھائیو اللہ دا ذکر کس چیز دا نام ہے اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اے قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے پڑھیا کر سکون مل جائے گا کہ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر نماز بھی اللہ کا ذکر ہے نماز پڑھیا کر سکون لگ جائے گا ساڈے نوجوانوں نوں ٹینشن آ جائے شراباں پین لگ جان گے چرساں پین لگ جان گے بھنگاں پین لگ جان گے کی مسئلہ ہے آخر میری زندگی سکون نہیں شراب پینا ذرا سکون ہو جاتا ہے چرس پینا ذرا قرار مل جاتا ہے میں بھنگ پینا پین ہو جانا ہے پر کی کرتا پھرنا ہے جس نبی دا امتی ہے اس نبی دا فرمان دے کہ جدوں مینوں سکون دی لوڑ ہوندی ہے میں 2 رکعت نماز پڑھنا وا اللہ میرے دکھ دور کر دیندے نے کملی والے آقا دے دکھ دور ہوندے نے نماز نال رب دا قرآن پڑھن دے نال تے امتیا تیرے دکھ دور ہوندے نے شراباں تے بھنگاں پین دے نال اے گلاں چنگیاں نہیں نے اے کملی والے نے بے وفائیاں نے قرآن پاک پڑھیا کر اللہ دی قسم سکون ہے قرآن پاک اندر اللہ دے ذکر اندر بڑا اطمینان ہے سکون حاصل کرو اج ساڈے گھراں دے وچ سکون پتہ ہے کیوں ختم ہو گیا ہے کدی او دور ہویا کردا سی بچے روندے سن تے ماما اپنے بچیاں نوں قرآن پاک دی آیاتاں دی لوری دیا کردیاں سن ماما بہناں بیٹیاں گھراں وچ کام کردیاں قرآن پاک دی تلاوت کریا کردیاں سن اج بچہ روئے تے اودے کول موبائل وچ گانے لا کے رکھ دتے جاندے نے اودے کول جناب میوزک چلا کے رکھ دتا جاندا ہے تے بنا چمتیاں نال میوزک سننا ہے فلماں تے ڈرامے تے لگے رہنا ہے بڑا ہو کے نہ مجاہد اسلام نہیں بننا بڑا ہو کے نہ غازی اسلام نہیں بننا بڑا ہو کے نہ قاری قرآن نہیں بننا بڑا ہو کے نہ عالم دین نہیں بننا انہاں معذرت دے نال نچن والا بن جانا ہے انہاں گان والا بن جانا ہے یا اپنی اولاد دے بچپن تو محنت کرو انہوں قرآن سنایا کرو انہوں نماز کا درس دیا کرو اللہ اکبر جانے محترم اے میرے بزرگاں پوچھ کے دیکھو پاکستان جدوں مادے وجود اندر نہیں سی آیا ساڈے نہ جناب علاقے ہندو بھی رہندے سکھ بھی رہندے دیگر مذاہب دے لوگ بھی رہندے سن اللہ اکبر باہمی مسلماناں دے نال اچھے تعلقات سن اے مسلمان دی پہچان قرآن پاک دی تلاوت ہویا کردی سی اینج فجر دے وقت لوگ اپنے کماں کاج دے گھراں وچوں نکلدے اینج گھر دے کولوں گزرے گھر اندر بیٹھ کے اماں جی قرآن پاک پڑھدیاں پیاں نے بابا جی قرآن پاک دی تلاوت کردے پئے نے لوگاں نے رک رک
چپ کے سننا اور بے ساختہ کہنا لوگو اے گھر قرآن والے دا گھر ہے، اے گھر ایمان والے دا گھر ہے۔ بڑی مغرب دے نال لاہوریا اج بھی ساڈے محلیاں دے اندر اللہ اکبر عیسائیاں تے سکھاں تے دیگر مذاہب دے لوگوں دے گھر موجود نے، مگر دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ میں کڑی کڑی داستان تینوں سناواں، آج میں ویکھدا واں غیر مسلم دے گھر دے اندر بھی مجرے چل رہے نے، اے مسلمان دے گھر وچ بھی مجرے چل رہے نے، اوتھے بھی فلماں، ایتھے بھی فلماں، اوتھے بھی ڈرامے، ایتھے بھی ڈرامے، ادھر بھی موسیقی، ادھر بھی موسیقی۔ مینوں دس سکون کتھوں آوے، قرار کتھوں آوے، مینوں دس نا اللہ اکبر اطمینان کیویں آئے۔ اطمینان چاہنا ہے، سکون چاہنا ہے، زندگی دے اندر قرار چاہنا ہے۔ اللہ فرماتے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حقیقی معنی اندر اللہ دے ذکر اندر ہی دلاں دا سکون ہے، اللہ دے ذکر اندر۔ حضرات محترم انڈیا دا رہن والا ایک اداکار ہے، بڑی شہرت ہے اون دے کول، ہے بھی بتاں دا پجاری تے ہے بھی اداکار نچن ٹپن والا بندہ ہے۔ او دا انٹرویو اج بھی یوٹیوب تے موجود ہے۔ کہندا ہے مینوں 4 سال قبل ایک بیماری لگ گئی، کی مسئلہ بنیا؟ آندا ہے میرے دل نوں قرار نہیں سی آندا، شہرت بڑی ہے، دولت بڑی ہے، نام بڑا ہے اوندا، آندا ہے دل نوں سکون ہی نہیں سی آندا۔ علاج واسطے امریکہ بھی گیا، کینیڈا بھی گیا، میں جناب بڑے ملکاں دے چکر لائے، کروڑاں روپے لگائے، مگر مایوس ہو کے واپس آیا، سکون نہیں لبیا، قرار نہیں لبیا۔ آندا میری ایک مسلمان ڈاکٹر نال ملاقات ہوئی، میں کہیا ڈاکٹر جی تہاڈا بھی بڑا نام سنیا ہے، تسی دل دے ماہر اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر جے، کوئی مینوں بھی دسو نا میں کی کراں میرے دل نوں سکون لب جائے۔ ڈاکٹر بندہ ایمان والا سی، کہنے لگا بھائی جان سکون لب جائے گا تانوں، ایک نسخہ بڑا قیمتی میرے کول ہے، نسخے تے پیسہ بھی ایک نہیں لگنا تے سکون بھی لب جانا ہے، مگر میرا دل کہندا ہے تسی میرا نسخہ اپنانا نہیں۔ آندا کنج دیاں گلاں کردے ہو، میں کروڑاں روپے لا کے آ گیا ہاں، تسی کہندے ہو میں مفت والا نسخہ نہیں استعمال کرنا، دسو میں کی کراں؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر نے انہوں قرآن پاک تحفے اندر دیتا اور میں قرآن پاک لے جا انہوں تلاوت کریا کر، روزانہ دی روٹین نال کم از کم 1 رکوع تلاوت کر، وہ پڑھنا 10 دن 15 دن پڑھ، پھر میں 10 کی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ رات پڑھدا رہیا، روٹین نال پابندی نال تلاوت کردا رہیا، اگلی گل تے غور کریا جے پھر وہ ڈاکٹر نہیں اللہ اکبر اداکار کہندا ہے لوگو سچی گل تے جڑا سکون امریکہ تے کینیڈا تے ڈاکٹراں دے ذریعے کروڑاں روپے لا کے بھی نہیں لبیا، وہ سکون لبیا ہے تے مینوں اللہ دا ذکر کرن لبیا ہے، وہ سکون ملیا تے قرآن پاک دی تلاوت نہ ملیا۔ لاہوریا گل سوچن والی ہے یار، ایک بندہ ہے بھی بتاں دا پجاری، ایک بندہ ہے بھی اداکار ہے، تے اونوں سکون لب گیا، پھر سانوں سکون کیوں نہیں؟ ساڈی زندگی وچ قرار کیوں نہیں؟ وجہ پتہ ہے کی ہے؟ اونے پابندی نال ڈیلی روٹین نال قرآن پاک پڑھیا تلاوت کیتی، آپاں خیر نال سالہ سال کھول دے نہیں، سالہ سال پڑھ دے نہیں، پھر سکون کتھوں ملنا ہے؟ سکون چاہیے ہے، قرار چاہیے ہے، پھر رب دا ذکر کریا کر، قرآن پڑھیا کر، قرآن ذکر اللہ دا بڑا نرالا۔ توجہ ہے اچھی کہو سبحان اللہ۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے بچ گھبراں دے تیرا لاگے، کر کے نے بستر دول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
حقیقت کے اندر دلان دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے سکون چاہیے ہے پھر رب دا ذکر کریا کرو اگلا فائدہ کی ہوئے گا قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا قرآن پڑھن پڑھان دا حضرات محترم آج میرے معاشرے کی بیماریاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے ایسی بیماریاں میرے بزرگانوں پوچھو نا ایک اپنے بچپنے جو نا بیماریاں دا نام ہی کبھی نہیں سی سنیا ایسی بیماریاں اللہ معاف کرے کسی نو ہیپاٹائٹس دی بیماری کسی نو شوگر دی بیماری کسی نو بلڈ پریشر دی بیماری کسی نو استغفر اللہ معاف کرے بلڈ کینسر دی بیماری کسی نو ٹی وی دی بیماری ایک ایک بندے نو 7 بیماریاں نے مختلف ڈاکٹراں کول دوائیاں چل رہی نے عجیب ہی ماحول بن گیا ہے کبھی انہاں بیماریاں دا نام ہی نہیں سی سنیا اے تھوڑا جا پیچھے جائیے 5-7 سال نہ تے ایک بیماری جڑی کرونا والی آئی سی او دا تے اسی بھی کبھی نام نہیں سی سنیا ایسی بیماری آئی پوری دنیا دا دیوالیہ ہو گیا ایسی بیماری آئی پوری دنیا دا لاک ڈاؤن ہو گیا ایسی بیماری آئی پوری دنیا دی معیشت تباہ ہو گئی اجے تک بھی ملک صحیح طرح اپنے پیروں تے نہ آئے ایک دی بیماری آئی دنیا اندر جدوں بیماری پھیلی نا اینڈ میڈیا تے لوگ بیٹھ کے انہاں کہندی مدارس سارے بند کر دیو اللہ اکبر سکولاں کالجاں چھٹیاں کر دیو جمعے دے اجتماع تے بندے مخصوص ہونے چاہیے نے بلکہ نمازاں دے اندر نمازیاں دے درمیان میں 3 فٹ دے خلا پیدا کر دیو کہو جی کی مسئلہ ہے اخر جتھے بندے جمع ہوندے نے اوتھے جناب کرونا پھیل جاتا ہے جتھے بندے جمع ہوندے نے اوتھے کرونا دوار ہو جاتا ہے لاہوریو یہ اپنی طویلاں انہاں لوکاں دیاں میں تینوں حقیقی سبب دساں انہاں بیماریاں دا صحیح بات تمہارے والا پردیسی تینوں حقیقی سبب دسے نہ ٹینشن تے پریشانیاں دا پتہ حقیقی سبب کیے اللہ فرماتے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وعلی کریم فرماتے نے میرے بندے اے خشکی تری تے جو ظلم پھیلے آئے جو دکھاں تے پریشانیاں ڈیرا لایا ہے بیماریاں ڈیرا لایا ہے یہ تیرے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے یہ تیری اپنیاں کیتیاں دا نتیجہ ہے اج بھی ویلا ہے اللہ دیاں نافرمانیاں تو بعد آ جا نبی پاک دیاں نافرمانیاں تو بعد آ جا قرآن پاک دی حکمت ولیاں تو بعد آ جا اللہ تینوں شفاواں دے چھڈے گا اللہ تیرے دکھ دور کر دے گا میڈیا تے بیٹھ کے لوکاں تانوں بڑے نسخے دسے بڑیاں ایڈاں چلدیاں نے فلاں حکیم صاحب دا فلانا نسخہ بڑا مشہور ہے اج ایک نسخہ میں بھی تواڈے واسطے لے کے آیا ہاں نسخہ حکیمی آئے ایک بیماری دا نہیں کتنیاں بیماریاں ہر بیوی دا ہر بیماری دا اللہ اکبر ہر بیماری دا علاج 100% بھی نہیں 1000% اس نسخے دے اندر اللہ فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اسی قرآن پاک مومنین واسطے شفا بھی بنایا ہے اور قرآن مومنین واسطے رحمت بھی بنایا ہے قرآن شفا کا نسخہ ہے قرآن پڑھیا کر شفاواں نہ بچان گیا اللہ تعالیٰ تیریاں بیماریاں دور کر چھڈن گے مگر اسی بڑی عجیب لوگ ہاں ایتھے کسی بندے نوں بیماری لگ جائے اور لاہور دے سپیشلسٹ ڈاکٹر دے کول جائے گا چیک اپ کرایا انہیں 20 قسم دے ٹیسٹ کیتے ہاں جی کی بنیا انہیں کہا بھائی تینوں بڑی بڑی بیماری لگ گئی اور مینوں کی کرنا پینا ڈاکٹر جی انہیں کہ میں دوائیاں لکھ دتیاں نے یہ ہن برابر کھانیاں پینیاں نے اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر جی اور کوئی گل کہندا ہے سب تو ضروری گل اے اے جڑیاں چیزاں میں لکھیاں نہیں فائل تے 10 چیزاں یہ چیزاں بالکل نہیں کھانیاں دوائیاں دا فائدہ اودوں ہے جدوں تو پرہیز کرنا ہے پرہیز نہیں کرنا تے دوائیاں واپس چھڈ جا کوئی فائدہ نہیں آتا نہیں میں کراں گا پرہیز اللہ اکبر کے یہ جڑیاں چیزاں ڈاکٹر نے منع کیتیاں وہ اللہ نے سارے تے حلال کیتیاں نے جڑیاں ڈاکٹر نے منع کیتیاں وہ سانوں پسند بھی بڑیاں نے اسی پھر بھی نہیں کھاندے ساڈے بچے بھی نہیں کھان دیندے ساڈی بیوی بھی نہیں کھان دیندی ساڈے بہنا بھائی بھی سانوں منع کردے نے آپ بھی اسی احتیاط کرنے ہیں کیوں آدھا یار شفا چاہیے بیماری تو نجات چاہیے اللہ اکبر اچھا ڈاکٹر کی کھانا پیے اور کہ میں 5 چیزاں نوٹ کیتیاں نے کہ
جتوں لب جان جویں لب جان کھانیاں نے او چیزاں سانو چنگیاں وی نہیں لگدیاں اسی لب لب کے کھانے ہاں اللہ اکبر مہنگیاں خرید کے بھی کھانے ہاں کادے لئی شفا مل جائے بیماری تو نجات مل جائے لاہوریا میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ڈاکٹر دی ہدایات تے عمل نہ کریا کر مگر میرا بھی درد دل سن لے اوے دنیا دے ڈاکٹر دی مان کے او چیزاں چھٹی بیٹھے جڑیاں اللہ تیرے تے حلال کیتیاں او کھاتا پے جڑیاں تینوں چنگیاں بھی نہیں لگدیاں تے رب دی مان کے قرآن کیوں نہیں پڑھدا اللہ دی مان کے قرآن پاک دی تلاوت کیوں نہیں کردا مینوں پھر انجی سمجھ آندی ہے کہ دنیا دے ایک ڈاکٹر دے تے تینوں یقین ہے اللہ دی ذات تے تینوں یقین ہی کوئی نہیں اوے دنیا دے ڈاکٹر تے بھروسہ کرنا ہے رب دی ذات تے بھروسہ کیوں نہیں کردا ڈاکٹر کہندا ہے جے کراں گا انج کرے گا تے بچ جائے گا تے تو دے پیچھے لگا پھرنا ہے کہ اللہ کہندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے ہیں اسی قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک اسی تواڈے واسطے شفا بنایا پڑھیا کر میں نہیں کہندا روزانہ 10 پارے پڑھے گا تے شفا لبنی ہے 5 پارے پڑھے گا تے شفا لبنی ہے اوے چل یار روٹین تے بنانا چل ایک رکوع ہی روزانہ پڑھ لیا کر پڑھ تے صحیح ترتیب دے نال لوکاں دے بڑے نسخے ٹرائی کیتے نہیں اے رب والا نسخہ بھی ٹرائی کر کے ویکھ لے بڑیاں چیزاں ویکھیاں نہیں اللہ اکبر سونیا میرا توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو اوے دنیا دیاں میڈیسن دوائیاں بھی استعمال کرنے چل یار دوائی دے طور تے پڑھ لیا کر میڈیسن دے طور تے پڑھ لیا کر صبح شام گولیاں دے وچ پھکے مارنا ہے صبح شام انسولین وچ لگانا ہے قرآن پاک پڑھ کے ویکھ پڑھ تے صحیح مہینہ 2 مہینے ویکھ رب دیاں رحمتاں اتردیاں ویکھ تینوں شفاواں لبدیاں اللہ اکبر کیونکہ نسخہ کسی ڈاکٹر حکیم طبیب دا نسخہ نہیں یہ نسخہ رب رحمان نے گلایا آسمان تو اللہ اکبر ایک خریف تھی نیکیاں دا ملدی ناڑے عزت بھی بے بہا ملدی ناڑے عزت بھی بے بہا ملدی قرآن شفا دا نسخہ قرآن شفا دا نسخہ ناڑے نسخہ اطمینان دے تورات انجیل زبور بھی پر بکھرا شان قرآن دے رب چایا ذمہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دے قرآن پاک کا تعلق جوڑو گے اللہ خیرہ کر دیں گے بڑیاں دن عطا کریں گے اللہ بڑے فائدے ہون گے بے شمار اللہ کہنا میرے کو بہت ساری نے سوالے نال چلو ایک کو گل کران گل کنارے لائیے شیخ بھی تشریف فرمانے میں بھی کسی اگلی آمدنی دینی ہے توجہ کریا جے غور کریا جے اے دے بعد یار ہر بندہ چاہتا ہے مینوں عزت لب جائے وقار لب جائے شان و شوکت لب جائے مقام و مرتبہ لب جائے میں بھی چاہنا ہاں تے تسی بھی چاہندے ہو اوے سونیو ویرو عزت چاہیے وقار چاہیے تے قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو قرآن پاک نال یاری لا لو قرآن پڑھان والے بن جو اللہ دی قسم بڑی عزت لبے گی بڑا وقار لبے گا بڑی شان و شوکت لبے گی کیونکہ عزت ہے ہی دین والیاں دی وقار ہے ہی قرآن والیاں دا شان ہے ہی علماء دا اللہ اکبر بڑی عزت دین والے لوگاں دی قرآن پاک نال یاری لا لے عزتاں تے بلندیاں لب جان گیاں بخاری پڑھ کے ویکھ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا لوگو تواڈے وچوں خیر والے بندے نیکی والے بھلائی والے عزت شان والے خیر والے بندے پتہ ہے کون نے میرے نبی کوٹھیاں والیاں دی گل نہیں کیتی گڈیاں والیاں دی گل نہیں کیتی بیٹیاں پلادیاں والیاں دی گل نہیں کیتی کون نے خیر والے فرمایا خیر والے اونے جڑے قرآن پڑھن والے خیر والے اونے جڑے قرآن پڑھان والے قرآن پاک دی تعلیم حاصل
حاصل کرنے والے، قرآن پاک دی تعلیم دین والے، قرآن پاک دا علم سکھن والے، قرآن دا علم سکھان والے، اے کون نے؟ اے خیر والے نے، اے عزت والے نے، اے شان تے مقام و مرتبے والے نے۔ اے ویکھو علماء سٹیج تے بیٹھے ہوئے، سچی گل تے اے جگیرداراں دے بیٹے نہیں، اے وزیراں تے جناب منسٹر تے جناب اولاد نہیں۔ اللہ اکبر ویر، اے جنیاں عزتاں نے، اے جنے وقار نے، اے تہاڈے ورگے پڑھائی دا لہر وچ کھڑے ہوندے نے، تہاڈے ورگے ویر پھلاں پتیاں دی بارش کر رہے ہوندے نے، گل وچ پھلاں دے ہار پا رہے ہوندے نے۔ اے ساریاں عزتاں اللہ دے دین دی وجہ کر کے، اے ساریاں عزتاں قرآن پاک دی وجہ کر کے۔ اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے نا، میں سائی مال دے کسکا نور شاہ دا رہن والا ہاں، راوی دریا دے کنارے تے میرا بائی گاؤں ہے۔ سچی گل ہے، اسی تے بکریاں چران والے لوگ سی، اسی تے مجھاں چران والے لوگ سی۔ اے جنیاں عزتاں نبیوں نے، اے جنہ کاڑے سینے اچ پیار ہے ساڈا، اے سارا دین دی وجہ کر کے، اے سارا قرآن دی وجہ کر کے وے۔ سچی گل ہے کہ ساڈے کول قرآن والی نعمت نہ ہوندی نا تے سانوں جاندا ہی کوئی نہ ہوندا، ساڈے نال سلام ہی کوئی نہ لیندا ہوندا۔ لہذا قرآن نال جڑ جاؤ جی، عزت چاہیے جے، وقار چاہیے جے۔ اپنے بیٹیاں نو عالم دین بنا لو، اپنی بیٹیاں نو دین دی خادمہ بنا لو، اپنے بیٹیاں نو حافظ قرآن تے قاری قرآن بنا لو۔ اے مغرب والےاں دے پیچھے نہ لگیا کرو، ایویں تانوں جناب تڑکانا چاہتے نے، ایویں نہیں مولوی نہیں بنانا جی، حافظ نہیں بنانا، عالم نہیں بنانا۔ مولوی بنا کے کی کرو گے؟ اگر مولوی بنا کے بھوکا مارنا ہے، مولوی نہیں بنانا۔ اچھا میرے ایمانداری نال دسو، مولوی کدی بھوکا مردا ویکھیا تسی؟ اچھی عجیب لوگ نے، اگر مولوی نہیں بنانا کیوں جی؟ اگر بھوکا مارنا مولوی بنا کے، اے تہاڈے ملک وچ جو سیلاب آیا نا، مولوی ہی کھوایا سارا۔ ادو دین دے خادم اور علماء ہی اتنے بھجے پھرتے سن، انہاں لوگاں دی خدمت واسطے اتنے تہاڈے منسٹر تے وزیر نظر ہی نہیں آئے۔ یہ صرف تصویراں کھینچن والے بیلی نے، خدمت واسطے جدوں پہنچے قرآن والے پہنچے، دین والے پہنچے۔ بے شک بے شک۔ اگر مولوی بنا کے بھوکا مارنا ہے، ادھا پاکستان نو، ادھے پاکستان نو روٹی مولوی کھواندے پھرے۔ مولوی بنا کے اگر مولوی نہیں بنانا، اسی انہوں بریگیڈیئر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، انہوں علاقہ مجسٹریٹ بنانا ہے، انہوں جج بنانا ہے، انہوں افسر بنانا ہے۔ کہ کی خیال ہے حافظ قرآن افسر نہیں بن سکتا؟ کیا عالم دین بریگیڈیئر نہیں بن سکتا؟ کم از کم ہون تے تسی یہ گل کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ دی توفیق نال تہاڈا سیپا سردار ہی حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ۔ ہون تے تہاڈی فوج دا جنرل ہی حافظ قرآن ہے۔ اللہ دی قسم ہے، بڑی عزت بڑی عزت۔ اللہ ساڈے دل پہلے بھی اپنی فوج دا بڑا پیار ہے۔ اسی تے وہ لوگ ہیں جنہاں ہمیشہ اپنی فوج دے نال کھڑے ہوਣ دا سکون دتا ہے۔ اسی تے وہ لوگ ہیں جنہاں ہمیشہ اپنے ادارے نال وفا کیتی ہے۔ بے شک۔ میں خواجہ آصف صاحب کو بھی پیغام دینا چاہنا، ذرا خیال رکھنا، اہل حدیث اور سچی لوگوں کے بارے گل نہیں کرنی۔ اسی اس ملک واسطے قربانیاں دیتیاں نے۔ اللہ کی توفیق و رحمت نال اہل حدیث نوجوان کبھی تم نظر نہیں آئے گا اپنے ملک کے خلاف کوئی تحریک چلاتا ہوا۔ اسی تے بڑیاں قربانیاں دیتیاں اس ملک کے امن واسطے۔ اسی اپنے جذبات قربان کیتے نے اس ملک دے امن واسطے۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ اسی اپنے ملک دے اداریاں دے نال کھڑے ہوئے ہیں، ملک دی آرمی دے نال کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا ہر کس ازی اجازت نہیں دے دے کہ علماء اہل حدیث سے متعلق زبان درازی کی جائے، سلفی نوجواناں نو اس دہشت گردی دے وچ ملوث کرن دی کوشش کی جائے۔ اسی دہشت گردی نو حرام جاننے ہاں، جڑے اپنے ملک میں حملے کرن، جڑے مسلماناں نو قتل کرن۔ اسی ایسے لوگاں نو اہل ایمان وچوں جانتے ہی نہیں، اسی انہاں نو اسلام والیاں وچوں جانتے ہی نہیں۔ اسی ہمیشہ فتنہ تکفیر دی مخالفت کیتی ہے، امن دا درس دیتا ہے، بھائی چارے دا درس دیتا ہے، اخوت و رواداری دا درس دیتا ہے۔ اسی تے او لوگ ہاں جنہاں دربار گھر دے اندر ہندوؤں نو بھی کھانے لے آ کے دیتے۔ اسی تے او لوگ ہاں جنہاں نے اپنے ملک دے اندر غیر مسلماناں نو کنویں کھود کے دیتے، مسجداں بنا کے دتیاں، غیر مسلماناں دے علاقیاں دے اندر اسی انہاں واسطے پانی دے کنویں بنائے، اسی انہاں واسطے جناب سہولیات دے زندگی دا بندوبست کیتا۔ اگر ایسی دہشت گرد ہوئیے کہ پھر ساڈے ملک دے اندر انہاں غیر مسلماناں دی اسی خدمت کیوں کرتے پھردے ہوئیے؟ اللہ کو اکبر۔ اسی امن والے لوگ ہاں، لہذا ساڈے خلاف کبھی زبان درازی دی اسی اجازت نہیں دیاں گے۔ اللہ کو اکبر۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ اور پھر مولوی نہیں بنانا، مولوی دی کڑی
دی کڑی عزت ہوندی ہے، قاری دا کڑا مقام ہوندا ہے، تو ویکھے ہی نہیں عالم دین دا مقام، تینوں پتہ ہی نہیں عالم دین دی عزت دا۔ لاہوریہ میں تینوں عالم دین دی عزت مقاماں، قاری قرآن دا مقام مقاماں، اے تیری مسجد مثال دین لگاواں، ایس مسجد عشاء دی اذان ہو گئی، اینج لوگ کٹھے ہو کے آ کے نماز پڑھنے واسطے، باٹے اس علاقے دے وڈیرے بھی آ گئے، چودھری تے نمبردار بھی آ گئے، اللہ کو اکبر ان سمجھو ایم این اے ایم پی اے صاحب بھی آ گئے، اے کھڑے نے انتظار دی اندر کسی دا انتظار ہے، اگوں آواز آئی دی حافظ جی آن والے نے، قاری صاحب آن والے نے، اللہ کو اکبر او آ کے قاری صاحب مسجد دی اندر، قاری پاویں ماڑے گھر دا ہوئے تے پاویں کالے رنگ دا ہوئے، انتظار ہی دئی کیتا جا رہا ہے، عالم دین دا انتظار ہے، آ گیا فجی آوا فجی نماز پڑھاؤ، اے سارے لائناں دی اندر لگ گئے، صف اندر کھڑی ہو گئے، حافظ قرآن مصلی رسول تے آ گیا، اے مجمع دی اندر بیٹھ گئے، حافظ قرآن ممبر رسول تے آ گیا، اوے دنیا ممبری نور ہوئی جاندی ہے، اینو اللہ نے نبی دا ممبر دے چھڑے آئے، حافظ دی عزت دی کوئی نہیں، عالم دی عزت دی کوئی نہیں، اے عزت دی عالم دین دی، اے آئے نے حافظ صاحب نماز پڑھانے واسطے، اگر مولوی دی عزت نہیں ہوتی، اللہ اکبر، نماز شروع کر کے پاواں 1:30 پڑھ دے کو رکعت وچ تے مینوں اے لگے تے وکھا بلا اے تو اگے تے لنگ تھوڑا جے پاویں ہن تو سچی لات تے پیر دے پار دے تے بابا کھبی دے کھڑوتا ہی ہے، حافظ صاحب چوم چوم کے پڑھ رہے ہیں قرآن ہے، 1.5 گھنٹے کا قیام کرن تو لگ پتا جائے کہ مولوی کی عزت کی نہیں ہوتی، جب کوئی ہے نا یہ تو اگے ودو خبلا فرمایا یہ تو اگے نہیں ودنا پیچھے چلنا اگے ودیا اللہ تیری شکل بدل چھڑے گا، اے حافظ قرآن کی عزت دی، اے عالم دین دا مقام ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر نماز پڑھاتا سجدے ٹر گیا تے اے حافظ صاحب دے پیر نے تے پیچھے کون ہے، تہاڈا وزیر اعظم کون ہے، تہاڈا ایم این اے کون ہے، تہاڈا ایم پی اے، اللہ فرماندے نے اٹھے مغرب والیا تو متاثر ہونے والیا، اوکے مولوی دی عزت نہیں، اے ویکھ دین دے عالم دی عزت، اے دے پیراں دے پیچھے میں چودھری سوا دتے نہیں، اے دے پیراں دے پیچھے میں وڈیرے اللہ اکبر دے جناب رب دی بارگاہ جھکا دیتے نے، حضرات محترم عزت دین والیاں دی قرآن والیاں دی، یا تک قرآن پاک نال یاری لو، اگر نہیں جی اے جڑے حافظ نے مسجداں دے اندر پڑھن واسطے آندے انہاں دا پروٹوکول ہی کوئی نہیں، فلاں بندے دی بیٹی جاندی ہے یونیورسٹی اندر اونوں فارچونر تے لے کے جاندے نے، فلاں دی بیٹی جاندی ہے اونوں بی ایم ڈبلیو تے لے کے جاندے نے، فلاں دا پتر جاندا ہے اونوں جناب لائن کروزر تے لے کے جاندے نے، اے جڑے حافظ نے اے جناب گھروں وضو کر لیندے نے، چٹیاں وردیاں پا لیندے نے، چٹیاں ٹوپیاں لے لیندے نے، تے پیدل ہی مسجداں وال پیدل ہی مدارس وال آندے پے ہوندے نے، اللہ اکبر انہاں دا پروٹوکول کوئی نہیں، تو ویکھیا نہیں تے پھر ساڈا کی قصور ہے، تینوں علم نہیں تے پھر ساڈا کی قصور ہے، میں تینوں انہاں حافظاں دا پروٹوکول دساں، میں دین پڑھن والیاں دی عزت دساں، اے بچہ گھروں چلے جائے کتے چلے جائے کالج جا رہا ہے کدے تے جائے گا بی ایم ڈبلیو تے جائے گا کدے تے جائے گا فارچونر تے جائے گا کدے تے جائے گا لائن کروزر تے جائے گا، اے بچہ حفظ کرنے والا مسجد آئیں لگا ہے پتر تو کدے تے جانا ہے، اگر نال دے محلے جناب دی گلی جو مسجد ہے میں پیدل ہی چلا جانا ہے، میرے واسطے گڈی کوئی نہیں، آتا کوئی گڈی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، رک ذرا بچیا تینوں دساں تو ایویں نہیں جانا گڈی تو جناب تو گڈی دی بارے سوچنا ہی کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا، اوے اے کیا کالج تے یونیورسٹی والا گڈی تے مہنگی گڈی کروڑاں والی گڈی تے اے حافظ قرآن نکلے اے پتر کتھے جانا ہی، آتا میں قاری امجد صاحب کو قرآن پڑھن واسطے جانے تے جانا کاتے، آتا پیدل جانا نہیں پیدل تے نہیں نہ جانا، میرے واسطے بڑا پروٹوکول ہے، ایدے واسطے اللہ دی رحمت دے فرشتے آ گئے نے، ایدے پیرا تھلے آ کے انہاں اپنے پار بچھا دیتے نے، تو زمین تے چل کے نہیں جانا، تو ساڈے پراں تے سوار ہو کے جانے، ایمانداری نال دس مینوں لاہوریا گڈی تے جان والے دا بہت پروٹوکول ہے، کیا شہزادیاں دی طرح فرشتیاں دے پراں تے سوار ہون والے دا پروٹوکول ہوتا ہے، اللہ اکبر بچہ کالج یونیورسٹی گیا، ماں دعاواں دے رہی ہے، ابو دعاواں دے رہا ہے، باپے دعاواں دیندے نے، بچہ قرآن پڑھن آ رہا ہے، والدین تے دعاواں کردے ہی نے، اللہ دی قسم نہ ہو رہا اے دے واسطے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کردیاں نے، اے دے واسطے اللہ اکبر سمندری مخلوقاں بھی دعاواں کردیاں نے، لہذا اللہ
اکبر انہاں دی عزت نو سمجھنا ہے انہاں بچیاں نال پیار کرنا ہے قرآن والیاں دا بڑا پروٹوکول ہے بڑا پروٹوکول اللہ اکبر توجہ کریا جے میں جاندیاں تانوں بھائیوں ایک نصیحت کرنا چاہنا ویریو مار جانا جے دنیا چھڑ کے چلیاں جانا جے یہ کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے گڈیاں تے پیڑیاں ایتھے ہی پیاں رہ جانیاں نے انج نہ مریو سنیا کہ تو مر جائیں تے تیرے 6 پتر جوان ہون تے ایک بھی اس قابل نہ ہوئے جڑا تینوں غسل دے سکے تینوں جنراب کفن دے سکے تیرا جنازہ پڑھا سکے اس ماں نے بھی کی کھٹیا اس دنیا چ رہ کے جدیاں 4 بیٹیاں جوان نے ایک بھی اس قابل نہیں کہ اپنی امی نو غسل دے سکے ماں نو کفن دے سکے اللہ اکبر ویر اس دنیا چ رہ کے اپنی اولاد تے محنت کر کے جا اینو کتاب و سنت کی تعلیم نال جوڑ کے جا اینو قرآن پاک نال جوڑ کے جا اللہ دی قسم تو مر جائیں گا ایک کہتے پھرن کے ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ اکبر قرآن نال جوڑ اولاد نو دین نال جوڑ اللہ دی قسم بڑی عزت دنیا آخرت دے اندر لبڑی ہے اسی محشر دا میدانے اچھی کبو تھوڑی جان چلا اسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھ شان والے نظر آسن بچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے کچھ شان والے سبحان اللہ کچھ شان والے ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان والے کچھ شان والے دیتا کی فرمان گے آج قرآن پڑھنا جا تی منزل چڑھنا جا جتنی اجتی بندہ سے اتھے بیکھج میری عطا اتھے بیکھج میری عطا آج بیک تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے آج بیک تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مر جان والے اچھ شان والے قرآن والے اچھ شان والے نظر آسن بچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اچھ شان والے اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا یاری لاؤ دنیا آخرت دے خزانے لبڑ گئے اللہ کو دعا ہے جو اس نے سنایا اللہ سزا عمل توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم جزاکم اللہ